آج ہم آپ کو پروسٹیٹ کینسر کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ امریکہ میں یہ سرطان کینسر آف پروسٹیٹ پھیپھڑے کے سرطان کے بعد بہت عام ہے۔ اس کے مریضوں اور اموات کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 1973 سے 1993 تک کے 2 اشروں میں اس شرح میں 173% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تشخیص کے جدید طریقے ہیں جن سے اس کا بروقت کھوج لگا لیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سی صورتوں میں اس کا کھوج نہیں ملتا۔ مرنے کے بعد ہونے والے معائنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرنے والے 50 سال کے مردوں میں سے 1/3 کے مرض کا ان کی زندگی میں کھوج نہیں لگ سکا تھا۔ 80 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد 75% مردوں میں اس کا کھوج لگتا ہے۔ اب بھی 10 ایسے مریضوں میں سے 9 مریضوں کے جسم میں یہ سرطان، یہ کینسر بالکل خاموش رہتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاج کے سلسلے میں یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ اس کے علاج سے بہتر یہی ہے کہ مریض کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کسی چھیڑ چھاڑ کے بغیر نارمل زندگی گزار سکے۔ یہ سرطان کیسے ہوتا ہے؟ اس سرطان کے اسباب کا علم نہیں، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ یہ 55 سال 55 ایئر سے زیادہ مردوں کو عام طور پر ہوتا ہے، جس کی تشخیص 70 سال کی عمر میں جا کر ہوتی ہے۔ اس میں موروثی اثرات کا دخل بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ چربی زیادہ کھاتے ہیں اس سرطان میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس میں دودھ کی چکنائی میں شامل بالائی، کریم، مکھن، گھی، پنیر وغیرہ شامل ہیں۔ تازہ ترین تحقیقات کے مطابق پروسٹیٹ کے بڑھنے اور سرطان کے خطرات کا کوئی نہ کوئی تعلق ٹیسٹیکلز کی کارکردگی کے پر بھی ہے۔ درمیانی صنف والے افراد کو پروسٹیٹ کی بیماری شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے تازہ مطالعے سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چکنائیوں سے پروسٹیٹ کے کینسر کا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کون سا سرطان کس وقت مہلک صورت اختیار کر لے گا، کیونکہ نسبندی ویزیکٹومی کے عمل سے بھی اس سرطان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مرض کی تشخیص، ڈائگنوسس آف پروسٹیٹک کینسر۔ امریکن کینسر سوسائٹی اور امریکن یورولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق 50 سے زیادہ عمر کے ہر شخص کو ہر سال اس سرطان کے کھوج کے لیے ضروری معائنہ کرواتے رہنا چاہیے، لیکن کینیڈا کے طبی محققین اس کے مخالف ہیں۔ ان کی رائے میں اس سے زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس مریض کو سرجری کے مضر اثرات میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ان میں پیشاب رکنے اور مردانگی کی صلاحیت کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں جو ڈائگنوسٹک طریقے استعمال ہوتے ہیں ان میں ریکٹم کا معائنہ شامل ہے۔ یہ طریقہ اس لحاظ سے ناقص ہے کہ مالش کی انگلی پوری حدود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا امکان رہتا ہے کہ یہ ابھار یا رسولی گلینڈ کے دوسرے حصوں میں موجود ہو۔ اس کے علاوہ بعض رسولیاں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض ٹیومر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ دوران معائنہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ جس وقت تک یہ محسوس کرنے کے قابل ہوتی ہیں جسم کے دوسرے حصوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ پروسٹیٹ کا مخصوص اینٹیجن ٹیسٹ۔ خون کے اس ٹیسٹ میں پروسٹیٹ کے مخصوص اینٹیجن کی مقدار سے کینسر کا کھوج لگانا آسان ہے۔ PSA یعنی پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن نامی اس ٹیسٹ سے مرض کا 60% حد تک کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ پروسٹیٹ کے سرطان کا شبہ ہوتے ہی یہ ضروری ہے کہ ماہر یورولوجسٹ سے رجوع کیا جائے یا بایوپسی کرائی جائے، کیونکہ اس کے بغیر
کینسر کے سیلز کا کھوج لگانا ممکن نہیں۔ بائپسی کوئی ہو، اس میں معالج متاثرہ عضو کا حصہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بالعموم سوئی سے کاٹ کر لیبارٹری بھیجتا ہے، جہاں مائکروسکوپ سے کینسر سیلز کی جانچ کی جاتی ہے۔ مرض کا کھوج لگنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ پروسٹیٹ کا کینسر کی حد کس حد تک محدود ہے اور دیگر حصوں میں پھیل چکا ہے یا نہیں۔ PSA کی سطح، پروسٹیٹک اسپیسیفک اینٹیجن کا لیول۔ مریض کے خون میں پروسٹیٹ کے مخصوص اینٹیجن کو اس کے پروسٹیٹ کے سائز سے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی پروسٹیٹ کے فی گرام ریشو کے حساب سے PSA کا مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پروسٹیٹ بڑا ثابت ہونے کی صورت میں اس کا اخراج کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ اس سلسلے میں مرض کی شدت، مریض کی عمر، طبی تاریخ، علاج کے ممکنہ فوائد نقصانات، مریض کی اپنی ترجیحات پر غور اور بحث کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں معالجین کی رائے منقسم ہے۔ ایک گروہ کے مطابق اس کا علاج مرض سے بدتر ثابت ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کی رائے میں یہ علاج مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک حالیہ نقطہ نظریہ ہے کہ مرض کا کھوج لگانے کے دونوں طریقوں سے کام لے کر آپریشن کے ضروری یا غیر ضروری ہونے کا فیصلہ کرنا بہتر ہے۔ تجزیوں کے بعد مریضوں کے مرض کے مطابق علاجی تدابیر کی جاتی ہیں۔ کینسر کے ابتدائی مرحلوں میں ہونے کی صورت میں مریض کسی بھی جراحی اقدام سے دور رہنے اور چوکس رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حالیہ جائزے سے ثابت ہوا ہے کہ سرطان یا کینسر کے سخت علاج سے کئی مریضوں کو واضح نمایاں فائدے نہیں حاصل ہوئے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ پروسٹیٹ کا کینسر برسوں بلکہ کئی اشروں تک محدود رہتا ہے۔ معالج کے کہنے پر ہی اس کو نکال پھینکنا ضروری ہوتا ہے۔ اس قسم کے آپریشن میں 90% پروسٹیٹ کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض کے خون میں PSA پروسٹیٹک اسپیسیفک اینٹیجن کی سطح چیک کی جاتی ہے۔ تاہم اس جراحی کے بڑے سنگین پہلوئی اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ 40% مرد نامرد ہو جاتے ہیں، 5 سے 15% پیشاب رکنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان افراد میں اسپرم کے بننے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس سلسلے میں کچھ بہتری پیدا ہوئی ہے، یعنی ایسے طریقے وضع ہوئے ہیں جن سے مریض کے اعصاب کو تباہی سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایسا ایک طریقہ ریڈیشن کے اس علاج میں اونچی طاقت کی ریڈیشن سے کینسر کے سیلز کو تباہ کرنے کا ہے۔ علاج کا یہ طریقہ ان ضعیف مریضوں کے لیے بہترین ہوتا ہے جن میں کینسر صرف پروسٹیٹ کے اطراف کے ریشوں تک محدود ہو۔ پہلوئی اثرات۔ ان شعاعی طریقے علاج کے پہلوئی اثرات یہ ہیں: 50% مرد نامرد ہو جاتے ہیں، تقریباً 3% کا پیشاب نہیں رکتا۔ اس کے علاوہ 40 سے 60% کینسر سیل تباہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ سرطان یا کینسر ان علاجی طریقوں سے ختم نہ ہو اور ان کے اثرات گلینڈ اور ہڈیوں تک پہنچ جائیں تو ایسی صورتوں میں کینسر کی بڑھوتری روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے مریض کے ٹیسٹیکل الگ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی رطوبت ٹیسٹوسٹیرون سے کینسر بڑھتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے تولیدی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جنسی خواہش بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ ٹیسٹیکل ریموور کا متبادل ہارمونی علاج بھی ہے۔ اس میں مریض کو ٹیسٹوسٹیرون کو بے اثر کرنے والی دوائیں کھلائی جاتی ہیں، جن سے جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ گرمی، تپن، چکر، متلی اور دست کی شکایت لاحق ہوتی ہے۔ مانع سرطان کی متھراپی کی دواؤں سے بھی علاج کیا جاتا ہے، جس سے رسولی کی بڑھوتری رک جاتی ہے، لیکن اس علاج کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس خاص طور پر تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ 1-2 مشورے بھلے۔ پروسٹیٹ کا سرطان، پروسٹیٹک کینسر کا علاج بھی پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت بہتر یہی ہے کہ اس سلسلے میں اپنے معالج سے مشورے کر کے فیصلہ کیا جائے، بلکہ 2-3 دیگر ماہرین سے ان کی رائے
لے کر علاج کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہو تو تیسرے معالج کا مشورہ کر لیا جائے۔ علاج سے تھوڑی دیر یا کرنے سے علاج کی کامیابی کے امکانات گھٹ نہیں جاتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پروسٹیٹ کے جو بھی مسائل ہوں ان میں کوئی بھی سستی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اگر پروسٹیٹ اگر پیشاب کی رکاوٹ بنتا ہے تو اس سے بیک پریشر سے کڈنی پر اثر پڑنے لگتا ہے، اور کنٹینیوس اگر بیک پریشر پڑے گردوں پر تو گردوں کے سیل ناکارہ ہونے لگتے ہیں، تو اس میں گردوں کی ڈیمیج اور گردوں کے فنکشنز کی خرابی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ پروسٹیٹک انفیکشنز، پروسٹیٹک انلارجمنٹ، پروسٹیٹک کینسر اور پروسٹیٹک کے جو بھی مسائل ہیں اس میں سستی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے خاص طور پر کڈنی کے اوپر اثر پڑنے اور کڈنی کے اور گردوں کے ناکارہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔